ایک شخص تھا، اس کے ایک بیٹے نے علم حاصل کیا، پڑھ کر کے 8-10 سال دور حدیث کیا، تفسیر کیا، مفتی صاحب ہو گئے، گھر آ کے بیٹھ گئے چپ چاپ۔ دوسرے لڑکے نے انگریزی پڑھی، انجینئرنگ ڈاکٹری کی، وہ بڑا بوٹ سوٹ اور بڑی تنخواہ اور چہل پہل اور بڑی گاڑی اور دفتر اور اس کے 50-60 ہزار تنخواہ ہے، اور یہ تو مولوی صاحب ہے، غریب گھر بیٹھا ہوا ہے، مسجد آتا جاتا ہے۔ باپ جو اس زمانے میں ہوتے تھے، ماں باپ، وہ بڑے عقل مند ہوتے تھے، وہ دنیا پرست نہیں ہوتے تھے۔ باپ سمجھ گیا کہ یہ لڑکا جو علم حاصل کیا ہوا یہ پریشان ہے، لیکن اس زمانے کا باپ ہوتا کاغذی باپ، جال ساز باپ، ٹکو پکو، تو یہ کہتا بیٹے مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ یہ تو پتہ نہیں مسلمان بھی ہے، وہ تو باپ استاذ کے برابر کی عقل رکھتا تھا، شخصیت ہوتی تھی۔ میں نے اس دن آپ کو والد کا قصہ نہیں سنایا، قائد بغدادی نورانی پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن مجھے سمجھاتے تھے، باپ تھا۔ اس نے بیٹے کو کہا کہ بیٹے ایک ہیرا گھر سے نکالا، قیمتی ملغلرہ، یہ لے لو اور یہ سامنے دکاندار کو دکھاؤ، دینا کسی کو نہیں، بیچنا نہیں ہے، کہ یہ کتنے کا ہوگا۔ دکاندار کو دکھاتے کہ خوبصورت ہے، کیا چیز ہے؟ اس نے کہا تو ہیرا ہے۔ نہیں میں دھوکے میں نہیں آتا، میں نہیں لیتا۔ اس کے بعد بھیڑ بکریاں چرانے والا چرواہا کا اس کو دکھاؤ، اس کو دکھایا۔ اس نے کہا کہ صحرا میں ایسے کم پتھر ہوتے کہ میں بھی ڈھونڈ کے لے آؤں گا، یہ کوئی خریدتا ہے؟ پھر ایک سبزی اور پھل بیچنے والے کو کہا، اس نے کہا خوبصورت ہے، 1 کلو بینگن دے دوں گا، 1 کلو بھنڈی لے لو، 2-4 انار لے لو، لے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں بابا، یہ تو کہا پاگل، لاکھوں کا پتھر ہوتا ہے۔ واپس آیا گھر، باپ نے بیٹے کو کہا پتھر یہی اپنے پاس رکھو، اب ایسا کرو کراچی جاؤ صدر، اور وہاں احسن المہندس کے نام سے منصور صاحب کی دکان ہے، اس کو یہ پتھر دکھاؤ، بیچنا نہیں، خبردار۔ ان کو جا کے جو ہیرا دکھایا کہ یہ تو بہترین یاقوت و اعلیٰ قسم کا ہے، منصور بھائی نے فوراً گھنٹی بجائی، اپنے خادم کو بلایا کہ جلدی کرو اور جوس لاؤ اور چائے اور بسکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا لاؤ، اور وہاں سے گلشن ٹیلی فون کیا اپنی بیگم صاحبہ کو کہ آج بہترین قسم کی پاپلیٹ سیکو، اعلیٰ قسم کے بریانی اور سب کچھ بناؤ، بڑا بہترین دوست ہے، مال ہے اس کے پاس بہت، اور اس کو کہتے ہیں کہ ایک دکان ہی ہے، ایک شیرٹن والی ہے، یہ تو آپ کی ہو گئی، ایک ہالیڈے والی ہے، وہ بھی دے دیں گے، اور بھی بہت سارے پیسے آپ کو دیں گے، ہیرا رکھو ادھر۔ وہ کہتا ہے نہیں اب ذرا مجھے نہیں بس آپ جتنا سوچے ہیرا رکھو، نہ 7 لاکھ نہ 20 لاکھ نہ کروڑ، جتنا تم کہو گے اتنا ملے گا۔ یہ بڑی مشکل سے جان چھوڑا کے گھر چلا گیا۔ باپ نے کہا کہ اوہ بڑی مشکلات پیش آئی، وہ تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، تمام پیسے دولت۔ باپ نے اس سے کہا کہ تم نے اس کو کوئی اور پتھر دکھایا تھا کیا؟ وہ نہیں تھا جو چرواہے کو، دکاندار کو، سبزی فروش کو دکھایا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے، وہی پتھر ہے، کوئی اور نہیں۔ کہا دیکھو یہ منصور بھائی صرافی ہے، بہترین جوہری ہے، قیمتی لال و جواہرات کا قدردان ہے، وہ سمجھ گیا اس کو، اور وہ نالائق نااہل اس کو سمجھے نہیں۔ یہی حال تیرے علم کا ہے، جب اس کا بازار آئے گا تو لوگ آپ کو ممبر پر بٹھائیں گے، بادشاہ تخت سے نیچے اتر جائے گا۔ سبحان اللہ، کیونکہ علم اپنے مقام پر چمکتا ہے، اپنے مقام پر چمکتا ہے۔ جاہل آدمی مولوی سے کاکا سنال ایسا خبر ہے مولوی سے سی، اور عالم اور قدردان وہ القاب لگاتے ہوئے گھبراتا ہے کہ بے ادبی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر سے۔ او مولویوں کی باتیں مت سنو، یہ تو آدمی کو پاگل کر دیتے ہیں۔
آرام تسلی سے کام کرو. ایک نوجوان گھر گیا, بہت سارے پیسے اٹھا لایا, پیچھے پیچھے باپ آیا, بھاگا بھاگا. میں نے کہا کیوں؟ تیری تقریر سن کے لڑکا پاگل ہو گیا. وہ میرے پیسہ رکھا تھا اس کے باہر جانے کے لیے, وہ کہتے جہاد میں دے رہا ہوں. تو شیطان تمہیں دھمکاتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے, پیسے ختم ہو جائیں گے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور تمہیں کہتا رہتا ہے بے حیائیوں کے لیے ٹیلی ویژن, آلہ, وی سی آر, ہر ایک گانا بجانا خوب خرچ کرتے ہیں. یہاں محلے میں ایک آدمی تھا, ایک دفعہ میں نے اس کا نکاح پڑھا, مجھ سے پوچھا کتنے پیسے, میں نے بتایا حضرت زیادہ نہیں. میں نے کہا اس دن تیرے گھر پہ ناچ گانا ہو رہی تھی اور بے روپیہ کو لائے تھے, ان کو کتنے دیے؟ کہا ان کو تو 40,000 دیے ہیں. تو میں نے کہا اگر تم کو میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو 50 دینے پڑیں گے, ورنہ جتنی پڑھی ہے سب واپس لوٹانی پڑے, ایک بھی نہیں ہوئی تیری. شرم نہیں آتی ان کو. قرآن کہتا ہے دین پر خرچ کرتے ہوئے خیال کرو ذرا, مولیوں کی باتوں میں نہ ہو, پیسے ختم ہو جائیں گے. اور بے حیائی کے کام میں, رسوم پر, آج مہندی کا رسم ہے, آج فلاں آ رہا ہے, فلاں خواہ مخواہ کے, وہاں شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ بے حیائی کا کام ہے خوب کرو. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اللہ وعدہ کرتے ہیں تم سے کہ اچھا خرچ کرنے کے بدلے میں بخشش کرے گا اور دے گا. جواب ہو گیا فقر کا, وفضلا, فقر نہیں وفضلا. فقر بھی فی سے شروع ہے, فضل بھی فی سے شروع ہے, اور دوں گا ختم کیوں ہوں گے. واللہ واسع علیم, اللہ وسیع علوم والے ہیں. اہل علم کیوں تنگ دست ہوتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس مال کے ذرائع نہیں, اس لیے کہ خرچ کرنے میں کوتا ہے. بالکل جس عالم اور طالب میں خرچ کرنے کی صلاحیت ہو اس کا مستقبل روشن ہو. اللہ سخیوں کو خزانوں سے دیتا ہے. دیوا بلت بگوری گورے کہ ماتا چا سرا کر, خدا سے یہ دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں دے کہ ہم تیرے دین پہ خرچ کر لیں. یہ کوشش نہ کرو کہ لوگ تمہیں دیں. یؤتی الحکمت من یشاء, دیتا ہے اللہ حکمت و دانائی جس کو چاہے. ومن یؤت الحکمت, اور جس کو دے دی گئی حکمت, عقل و دانش, فقد اوتی خیرا کثیرا, پس اس کو دے دی گئی بلائی بڑی. وما یذکر الا اولو الالباب, اور اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں مگر عقل والے. حکمت کا لفظ جب کتاب کے ساتھ آئے تو مراد سنت حدیث ہے. یعلمہم الکتاب والحکمت. حکمت کا لفظ جب علیحدہ آئے تو مراد فقہ ہے. اصول البزدوی میں اور دیگر کتابوں میں ابن عباس سے نقل ہے یؤتی الحکمت ای الفقہ. حکمت کا لفظ جب غیر نبی کے لیے آئے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, اس سے مراد حکمت و دانش ہوگی. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ, اور جب یہ لفظ نبی کے لیے آئے تو علم نبوت مراد ہے. یا فرمایا جس کو حکمت دی گئی اس کو بڑی خیر و کثیر دی گئی. اور حدیث میں ہے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ. اور دوسری میں ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا درہما ولا دینارا بل ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. جس نے علم حاصل کیا اس نے سب کچھ حاصل کیا. بابے سمجھو, جس نے علم حاصل کیا اس نے دین و دنیا دونوں حاصل کی, ہدایت کی پونجی حاصل ہوئی.
سبحان اللہ. جس طرح حدیث میں ہے اخذ حظا وافرا، یہاں ہے خیرن کثیرن. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی اور حدیث کی زبان میں فرق ہے. یہ وہی مطلوب اور وہ وہی غیر مطلوب.